السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ عفیفات، کریمات، پاک باز بہنوں، ہم نے نماز میں پڑھی جانے والی دعاؤں کو پڑھا۔ ہم نے نماز کے بعد پڑھے جانے والے اذکار کو پڑھا۔ ہم نے دعائے وتر یعنی نماز وتر میں پڑھی جانے والی دعا کو پڑھا۔ ایسے ہی ہم نے نماز جنازہ کے طریقے اور اس میں پڑھی جانے والی دعا کو پڑھا۔ نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی دعا کو ہم نے کیا کیا؟ پڑھا۔ یہ تمام دعائیں ہم نے کیا کی ہیں؟ پڑھ لی ہیں۔ یہ تمام دعائیں ہم نے کیا کیا ہے؟ پڑھ لیا ہے۔ کل ہم نے جو ہے نماز جنازہ ہی کے متعلق نماز جنازہ ہی کے متعلق پڑھا تھا، اس کی دعا پڑھی تھی، اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا۔ ہم نے جو دعا آپ کو بتایا تھا، ایک چھوٹی سی دعا بتائی تھی۔ وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا کیا تھی؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا، اللہم اغفر لحینا ومیتینا وشاہدینا وغائبینا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ اے اللہ، ہمارے زندوں، ہمارے مردوں، ہمارے حاضر، ہمارے غائب، ہمارے چھوٹے، ہمارے بڑے، ہمارے مرد اور ہماری عورتوں کو معاف فرما دے۔ کتنی جامع دعا ہے۔ زندوں کو معاف فرما دے، جو مر گئے انہیں بھی معاف فرما دے، جو موجود ہیں انہیں بھی معاف فرما دے، جو موجود یہاں نہیں ہیں انہیں بھی معاف فرما دے، ہم میں سے جو چھوٹے ہیں انہیں بھی معاف کر دے، ہم میں سے جو بڑے ہیں انہیں بھی معاف کر دے، جو مرد حضرات ہیں انہیں بھی معاف کر دے، جو خواتین حضرات ہیں انہیں بھی معاف کر دے۔ کوئی اور اس میں بچتا نہیں۔ تمام انسان جو مسلمان ہیں، تمام انسان جو مسلمان ہیں اس دعا میں شامل ہو گئے۔ تمام انسان جو مسلمان ہیں اس دعا میں کیا ہو گئے؟ شامل ہو گئے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، بچیاں ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، کسی بھی دنیا میں رہنے والے ہوں، مر چکے ہوں یا زندہ ہوں، موجود ہوں یا موجود نہ ہوں، تمام لوگ اس دعا میں کیا ہے؟ شامل ہیں۔ بہت ہی جامع دعا ہے، بہت ہی جامع یہ دعا ہے، جس میں تمام لوگوں کے لیے دعا کیا گیا ہے، تمام لوگوں کے لیے بخشش چاہی گئی ہے، تمام لوگوں کے لیے مغفرت طلب کیا گیا، بخشش طلب کی گئی ہے اور مغفرت طلب کیا گیا ہے۔ اور آخر میں چل کے کیا کیا گیا ہے؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، کہ اے اللہ،
یا الہی ہم میں سے جسے تو زندہ رکھ اسے اسلام پر زندہ رکھ۔ اے اللہ تو ہم میں سے جس انسان کو زندہ رکھ اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کو وفات دے اسے ایمان پر وفات دے، یعنی زندگی اسلام پر گزرے، وفات ہو تو ایمان کی حالت میں وفات۔ یہ دعا نظم کرا ہے، اللہم من احییتہ منا فاحی الاسلام، یعنی جس کو بھی یہ تو زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھے۔ اسلام پر زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے، دین اسلام کے جو حکام ہیں، دین اسلام کے جو فرامین ہیں، دین اسلام کی جو معاملات ہیں، دین اسلام کے جو فرائض ہیں، دین اسلام کے جو واجبات ہیں، دین اسلام کے جو مستحبات ہیں، دین اسلام کی جو مباحات ہیں، ان تمام چیزوں پر عمل کرتے ہوئے، عمل کراتے ہوئے زندہ، کیونکہ انہی اعمال کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ انہی اعمال، فرائض کے بجا لانے کا، واجبات کے ادا کرنے کا، مستحبات کو انجام دینے کا، مباحات کو کیا ہے بروئے کار لانے کا، ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اسلام کسی پیڑ کا نام نہیں ہے، اسلام کسی درخت کا نام نہیں ہے، یہ کسی درخت کا نام ہے۔ اسلام عبادات کے مجموعے کا نام اسلام ہے، خوبیوں اور اچھائیوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تو اسی لیے کہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ الاسلام، ہم میں سے تم جس کو زندہ رکھے اسلام پر زندہ، اور ہم میں سے جس کو تو وفات دے تو اسے اسلام ایمان پر وفات دے، یعنی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار خاتمے پر، یعنی انسان کی روح جس وقت اس کے جسم سے نکل رہی ہے اس وقت اگر کلمہ توحید پر وہ مر رہا ہے تو انسان وہ شاد کام رہے گا، وہ انسان کامیاب اور فلاح یاب رہے گا، اور انسان خوش بخت اور نیک بخت انسان۔ لیکن اگر پوری زندگی انسان کی عبادتوں میں گزری، ریاضتوں میں گزری، قرآنی احکام و فرامین پر عمل کرتے ہوئے گزری، لیکن آخر عمر میں انسان کی زندگی شرک پر گزر رہی تھی، وفات ہوئی تو شرک پر ہوئی، تو انسان یقین جان لیے اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا، خسارہ اٹھانے والا کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ دھوکے باز انسان اور کوئی نہیں۔ اسی لیے کہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علیہ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ ہم میں سے جس کو بھی تو وفات دے یا جس کی بھی موت آئے اس کی موت ایمان کی حالت میں، اس کی حالت کیا ہے؟ ایمان کی حالت میں۔ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، جس کی موت اس حال میں ہوئی کہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا وہ اقرار کر رہا تھا، وہ جنت میں داخل ہوا۔ جس نے اللہ سے ملاقات اس حال میں کیا کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہوگا تو جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے اللہ سے ملاقات اس حالت میں کی کہ وہ شرک کرتے ہوئے مرا تھا، تو ایسا انسان اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ مبغوض، سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور سب سے زیادہ ناکارہ انسان، ناکام نامراد انسان ہے ایسا جس کی وفات ایمان کے بجائے شرک پر۔ اسی لیے کہا ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، ہم میں سے جس کی وفات آئے تو وفات اس کی کس پر ہو؟ ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں ہو، نہ کہ شرک اور کفر کرتی ہے۔ تو اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ،
ہمارا خاتمہ اور تمہاری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جاری رہے۔ انما الاعمال بالخواتین، یہ عمروں کا دار و مدار کس پر ہے؟ خواتین، خاتمے پر ہے۔ جیسے ہی کہا گیا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر، یعنی اگر انسان کی نیت کسی نیک کام کرنے میں اجر کی ہے، ثواب کی ہے، نیکی کی ہے، تو اس کو اجر اور ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کسی کی نیت دکھانے کی ہے، شہرت و ناموری کی ہے، یا اس لیے کر رہا ہے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں، تو ایسی صورت میں اس کو وہی اجر اور ثواب ملے گا، اس کو وہی بینیفٹ اور فائدہ ملے گا، اس کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے، کچھ ملنے والا نہیں۔ تو اسی لیے کہا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر، جیسی کرنی ویسی بنی، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ نیکی اچھے کام کرو گے، اس کا ثواب، اس کی نیکی آپ کو ملے گی، اچھا ملے گا۔ اور اگر غلط نیت، غلط ارادے سے کوئی کام کرو گے تو اسی کے مطابق تمہیں نیکی اور اجر و ثواب ملے گا، سزا ملے گی، عقاب ملے گی۔ تو ایسے ہی انما الاعمال بالخواتیم ہے، یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری وفات ہو تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اللہ جاری رہے، ہماری وفات ایمان کی حالت میں ہو، نہ کہ کفر و شرک کی حالت میں ہو۔ تو یہ دعا ہم نے پڑھا تھا۔ ایسے ہی ہم نے بچے کے نماز جنازہ کی دعا بتلائی تھی، اللہم اجعلہ فرطا وذخرا لوالدیہ، کہ اللہ اسے کیا کر دے، اپنے والدین کے لیے میر کارواں اور ذخیرہ بنا دے۔ اے اللہ اسے اپنے والدین کے لیے رہنمائی کرنے والا اور ذخیرہ بنا دے، وشفیعا مجابہ، اور ایسی سفارش کرنے والا بنا دے جس کی سفارش قبول ہو۔ اللہم ثقل بہ موازینہما، اے اللہ اس کی وجہ سے ان دونوں کی ترازو کو بھاری کر دے، وعظم بہ اجورہما، اور اس کی وجہ سے ان کے اجر کو زیادہ کر دے، وَأَلْحِقْ بِصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اسے صالح مومنوں کے ساتھ ملا دے، وَاجْعَلْهُ فِي کفالۃ ابراہیم، اور اسے ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں کر دے، وَوَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اسے تو اپنی رحمت کے ذریعے عذاب جہیم سے، یعنی دوزخ کے عذاب سے بچا لے، دوزخ کے عذاب سے کیا کرے، بچا لے۔ تو یہ دعا ہے، یہ دعا ہے جو انسان اگر بچے کی نماز جنازہ ہے تو اسے یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے ایسی دعاؤں کو پڑھنا چاہیے، اور ایسی دعاؤں کے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایسی دعائیں ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ تو ہم نے یہاں تک پڑھا، کہاں تک؟ نماز جنازہ، بچے کی نماز جنازہ کی دعا۔ ہم نے شروعات کیا تھا، غسل سے شروعات کیا تھا، غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، غسل کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، کیسے ہم غسل کریں گے، وضو کا طریقہ، کیسے وضو ہم کریں گے، وضو سے پہلے ہم کیا پڑھیں گے، وضو کے بعد کی دعا ہے اسے کیا، کون سی دعا ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح اذان کے کلمات ہم نے پڑھے، اذان دینے کا جو اذان کا جواب دینے کا جو اجر اور فائدہ اس کو ہم نے پڑھا تھا۔ اذان کے بعد کی دعائیں ہم نے پڑھی تھی، اور ان دعاؤں کے پڑھنے کا جو فائدہ اور ثمرہ تھا اسے ہم نے پڑھا تھا، فائدہ اور ثمرہ ہم نے پڑھا تھا۔ اسی طرح اقامت کے کلمات ہم نے پڑھے تھے، اقامت کے کلمات ہم نے پڑھے تھے۔ اسی طرح نماز کے کچھ نام، وہ کام جو نماز میں کیے جاتے ہیں وہ کام ہم نے پڑھے تھے، کہ قبلہ کس کو کہتے ہیں، قبلہ روح ہونا کس کو کہتے ہیں، رکوع کس کو کہتے ہیں، سجدہ کس کو کہتے ہیں، تشہد کس کو کہتے ہیں، تسمیہ کس کو کہتے ہیں، تعوذ کس کو کہتے ہیں، تورک کس کو کہتے ہیں، تحمید کسے کہتے ہیں، تسمیہ کسے کہتے ہیں، یہ تمام چیزیں، اور تسلیم کسے کہتے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم نے کیا کیا، پڑھا۔
इन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने क्या किया, पढ़ा है। ऐसे ही हमने तकबीर तहरीमा के बाद हमें कौन सी दुआ पढ़नी है, फिर क़िराअत शुरू करनी है, तो हमने पढ़ा चाहे तो अल्लाहुम्मा बाइद हो या सुब्हानक अल्लाहुम्मा हो, ये पढ़ा। फिर हमने जो है रुकू की दुआ, रुकू से उठने की दुआ, और रुकू से सीधे खड़े हो जाए उसकी दुआ, सजदे की दुआ, दोनों के सजदों के दरमियान की दुआ, ऐसे ही तशहुद की, तशहुद अव्वल की दुआएं, तशहुद आखिर की दुआएं, सलाम फेरने के बाद की दुआएं, और ऐसे ही कुनूत वित्र की दुआ, और ऐसे ही हमने पढ़ा था चाश के वक्त की नमाज और उनकी रकात, उनका वक्त, उसकी फजीलत, और ऐसे ही हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा है अभी, नमाज जनाजा, नमाज जनाजा को हमने पढ़ा है। अब अगले दिन इंशाअल्लाह हम जो है पढ़ लेंगे, क्या हम जो पढ़ेंगे, नमाज तहज्जुद, नमाज तहज्जुद के बयान को इंशाअल्लाह हम आगे पढ़ेंगे कि नमाज तहज्जुद की रकातें कितनी हैं, वो नमाज कब पढ़ी जाएगी, उसका समरा और फ़ायदा क्या है, किस अंदाज और किस तरीके पर पढ़ी जाएगी, ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह आज के बाद हम तमाम लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, आज इन्हीं पे बातों पे बात खत्म की जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।